للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، محترم بہن، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 26 تک ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، اور آیت نمبر 27 سے 34 تک تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ اس کے مضامین بیان کریں گے۔ پچھلا درس جس میں بات چل رہی تھی تو وہاں گفتگو جو بتائی گئی وہ یہ کہ جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی پیغمبر بن کے آ گیا، اس کے بعد خزانہ کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، کوئی فرشتہ بھی اس کے آگے ہٹو پچو کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو اعتراضات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے تھے ان کی تفصیلات ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، اور اسی میں یہ بات بھی پڑھ لی تھی کہ یہ اس قسم کے اعتراض کرنے والے دراصل حضور کو نہ ماننے کا جرم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بنیادی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، یہ اس کو امیدوار نہیں، جبکہ اسلام کی ساری بنیاد جو ہے وہ اسی نقطے پر ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات مجرموں کی بھی ہوگی اور ملاقات جو ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں کی بھی ہوگی۔ اب یہ فیصلہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہے کہ یہاں وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کر کے اس کے پسندیدہ بدلوں کے گروپ میں جا کے شامل ہو اور اللہ کے محبوبوں کی صف میں کھڑا ہو اور اللہ کے انعام کے مہمان خانے میں جائے، اور یہ خدا کے منکروں، ظالموں، بدکاروں، قاتلوں، غاصبوں کے گروہ میں شامل ہو اور اپنی سزا کو پہنچے۔ جس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے وہ اپنی حد میں آ جاتا ہے، اس کا اخلاق اور کردار جو ہے اس کے مطابق بن جاتا ہے۔ اسی معاشرے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹیم نکالی ہے، جس معاشرے کا ہر فرد قتل اور خوریزی میں نامآور ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا، جو اپنے مخالفین کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، جن کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے معاشرے کی روایات میں اتنے جکڑے ہوئے تھے کہ خود اپنی لخت جگر بیٹیاں اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیتے تھے۔
جو بدکاری کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماؤں کو بطور بیویوں کے اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے، انہیں تقسیم کر لیتے تھے ایسے جیسے بھیڑ بکریاں تقسیم کی جاتی۔ وہ عہد جہالت اور وہ جاہلانہ معاشرہ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی برا معاشرہ ہے، اسے کیسے اس کی اصلاح ہوگی؟ یہ ہزار برا صحیح، لیکن اصلاح سے مایوس صرف وہ ہوتا ہے جو اصلاح کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ ہم اصلاح کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہمارا کام مرتے دم تک پیغام پہنچاتے رہنا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر نبی نے اپنے اپنے عہد میں ایسے ہی لوگوں کو دعوت دی۔ بدکاروں جنہیں یہاں قرآن نے مجرمین کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہر عہد کے مجرموں کو ہم نے نبی کا دشمن بنایا۔ یہ بھی فطری پروسیس ہے، اس لیے کہ اگر وہ دشمنی نہ کریں تو کھرا اور کھوٹا علیحدہ نہ ہو۔ اسی معاشرے سے کہ جہاں عاص بن وائل بھی ہے، اور جہاں ولید بن مغیرہ بھی ہے، اور جہاں عتبہ بھی ہے، اور شیبہ بھی ہے، یہ سب ہیں، تو وہیں سے آخر عمر بھی نکلے ہیں، عثمان بھی نکلے ہیں، علی بھی نکلے ہیں، حمزہ بھی نکلے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسی معاشرے سے اٹھے ہیں۔ اسی معاشرے نے پھر ایسے لوگوں کو جنم دیا ہے کہ جو آبرو کی محافظ بن گیا ہے، جانوں کے محافظ بن گیا ہے، اور وہ عہد آیا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور آپ کا تعاقب کرتے ہوئے سراقہ بن جاشم حضور تک پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور یہ تو سراقہ آ رہا ہے، آپ نے کہا آنے تو۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پیر دھس گئے ریت میں، تو جو ان کی اپنی جاہلانہ رسومات تھی اس کے مطابق وہ اترا گھوڑے سے، فال نکالی، فال خلافنے کے لیے بقول اس کے، وہ پھر لالچ میں آ کے، کیونکہ 200 اونٹنیوں کا انعام تھا حضور کی گرفتار کرنے پر۔ آج کے عہد کے مطابق جیسے کہ 220 کاریں، 11 کروڑ، وہ پھر دوڑا، پھر دھس گیا۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ میں ٹھیک راستے پر نہیں ہوں تو پھر اس نے حضور سے امان طلب کی، تو آپ نے اس کے ہاتھ پکڑ کے کہا، سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب یہاں ایسا حال ماحول آ جائے گا کہ ایک تو تیرے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن ہوں گے، اور دوسرے اتنا پرامن ماحول ہوگا کہ ایک عورت یمن کے شہر صنعاء سے چلے گی اور حضر موت تک جائے گی، اور اس زمین پر اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور وہ سونے سے لدی ہوئی ہوگی تو کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اب یہ اس حالت میں کہا جا رہا ہے جب گھر سے نکالے جا رہے ہیں اور بظاہر کوئی مادی طاقت ساتھ نہیں، تو جب اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آیا تو حضرت سراقہ کی آنکھیں جاتی رہی تھی، نابینا ہو گیا کہ حضرت عمر کے عہد میں ایران فتح ہوا ہے۔ تو جس وقت مال غنیمت میں ایران کے بادشاہ کا وہ فرش بہار بھی آیا، سونے کے کنگن بھی آئے، سب کچھ آیا، تو حضرت عمر کی نظر پڑی اور وہ پیش گوئی یاد آئی، تو آپ نے فرمایا کہ سراقہ زندہ ہے، اور پھر خود ہی کہا اسے زندہ ہونا چاہیے۔ پتہ لگا کہ ہاں زندہ ہے مگر نظر نہیں آتا، آنکھیں جاتی رہی۔ کہا لاؤ لے آؤ۔ مسجد نبی میں حضرت سراقہ لائے گئے، اور حضرت عمر نے وہ سونے کے کنگن اٹھائے اور ان کے بازو میں پہنا دیے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کہا تھا نا تجھے کہ ایک دن تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، یہ کسرا کے کنگن، اور پہنائی تئی۔ پھر کہا اس کو کہتے ہیں قانون کا تقاضا، وہ تو پیش گوئی پیغمبر کی پوری کر دی، اور پھر کہا سراقہ سونا حرام ہے مرد کے لیے، اسے اتار لو۔ کلائیوں میں سے اتروا بھی لیے اور دے بھی دیے۔ پھر وہ عورت بھی حضرت عمر ہی کے عہد میں آئی اور خود حضرت عمر ہی کو ملی۔ جب آپ رات کو گشت کرنے کے لیے نکلے تو ایک سانڈھنی سوار آ رہا ہے، آوازی کون ہے؟ تو اس نے کہا تو کون ہے؟
میں تو وہ عورت ہوں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، میں صنعاء سے آ رہی، تو راستے میں تو مجھے کسی نے نہیں ٹوکا، تو ٹوکنے والا کون؟ اس نے کہا میں خادم ہوں آپ کا، آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا تھا، بسم اللہ کہیں۔ تو وہ وقت آ گیا۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جنہیں یہ ٹیم ساری کہاں سے آئی؟ اسی ماحول اور معاشرے سے، تو لہذا وہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ اسی لیے اٹھاتا ہے تاکہ کھرا سونا اور کھوٹا سونا علیحدہ ہو جائے۔ فرمائیں گے کہ یہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں یہ تو دراصل آخرت کے روز پر یقین نہیں رکھتے، جسے یقین آ گیا، جتنا یقین آ گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ گناہ سرزد ہی آدمی سے اس وقت ہوتا ہے جب خوف آخرت دل سے نکلتا ہے۔